بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو بے وفا کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر آپ سے منہ موڑ لیا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے شہر کے چاروں طرف کڑی نگرانی کر رکھی تھی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ایک مسجد میں بیٹھے رہے۔ رات کو باہر نکلے، راستے کا علم نہ تھا، دل میں کہتے جاتے تھے افسوس حسین سے چھٹے اور دشمنوں میں گھرے۔ نہ کوئی ہمدم ہے کہ راز دل سنے، نہ کوئی قاصد ہے کہ حسین کو ہماری خبر کر دے۔ اسی طرح حیران پریشان ایک محلے میں پھر رہے تھے۔ وہاں ایک بڑھیا طوع نامی کو دیکھ کر اس سے پانی طلب فرمایا تو اس نے پانی پلایا اور معلوم کر کے یہ غریب الوطن مسلم ہیں، انہیں اپنے مکان میں جگہ دی۔ اس عورت کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیج دی جس نے بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس محاصرہ کا پتہ چلا تو آپ تنہا تلوار لے کر ابن زیاد کے لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑے، جیسے شیر ببر بکریوں کے غلہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے حملے سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے، بہت آدمی زخمی ہوئے، بہت سے مارے بھی گئے۔ ان ظالموں نے پھر در و دیوار پر چڑھ کر آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے حضرت مسلم کا بدن مبارک خستہ ہو گیا اور ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ اس وقت آپ نے مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے حسین، کچھ آپ کو اپنے بھائی خستہ جگر کی بھی خبر ہے کہ اس پر کیا گزری ہے اور کوفیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ افسوس میرے حال زار کی آپ کو خبر کون پہنچائے، کون آپ کو یہاں آنے سے روکے؟ اسی اثناء میں ایک اور پتھر آپ کے لبے دنداں پر لگا، منہ سے خون جاری ہوا، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی تو اب مجبور ہو کر ایک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک نامرد نے گھر میں سے آ کر آپ کے سر پر تلوار ماری جس سے اوپر کا خون کٹ گیا۔ آپ نے اسی حال میں اس بزدل کو جہنم رسید فرما دیا اور پھر دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، الہی میں اس وقت پیاسا ہوں۔ آپ کی یہ فریاد سن کر وہی بڑھیا گھر میں پانی لائی اور آپ کو دیا۔ آپ نے منہ سے لگایا مگر اس میں خون مل گیا، اس لیے آپ نے پھینک دیا۔ بڑھیا نے دوبارہ دیا، وہ بھی خون آلود ہو گیا۔ پھر سہبارہ دیا، اس میں بھی آپ کے دانت مبارک نکل کر گر پڑے۔ پس آپ نے پیالہ ہاتھ سے رکھ کر فرمایا، خدا کو منظور ہی نہیں ہے۔ پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا جو پشت کے پار ہو گیا۔ آپ سرنگوں ہو گئے۔ ظالموں نے دوڑ کر پکڑ لیا اور آپ کو ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ انہیں چھت پر لے جا کر قتل کیا جائے۔ چنانچہ ایک ظالم ابن بقیر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو چھت پہ لے گیا۔ حضرت مسلم درود پڑھتے اور کہتے جاتے تھے، اللہم احکم بیننا و بین قومنا بالحق۔ جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیو، جب میرا سر تن سے جدا کیا جائے تو بدن دفن کرنا اور کپڑے اتار کر جو قافلہ مکہ جاتا ہو حسین کے پاس بھیج دینا۔ میرے بچوں پر رحم کرنا۔ پھر مکہ کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں؟ ہرگز ادھر کو آپ نظم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مسلم بے کس ہوئے ہزار افسوس، فرشتے کرتے ہیں اس غم سے بار بار افسوس۔ شقی نے کچھ بھی نہ غربت کا ان کی پاس کیا، چلائی حلق پہ شمشیر آبدار افسوس۔ دنیا دار نشائے دنیا میں بدمست ہو کر اللہ والوں پر انتہائی ظلم و ستم ڈھانے پر اتر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ سارے ظلم و ستم ڈھانے والے بڑے ہی جھوٹے اور بزدل تھے، بظاہر محب اور بے باطن دشمن تھے۔ پہلے محبت کا دم بھرتے رہے، پھر ابن زیاد سے ڈر کر اہل بیت کی جان کے بھی دشمن بن گئے۔